کائنات توبہ کرنے والوں کی کثرت سے بخشش فرما دیتا ہے. جو توبہ کرتی ہیں اس کے سامنے جھکتی ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اللہ رب العزت کیا کرتا ہے ان کو معاف فرما دیتا ہے. تمام انبیاء میں فضیلت ہے. اسی طرح دوسرے مہینوں پر اس ماہ مقدس کو فضیلت ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے, جو اس کے بعد آنے والا مہینہ ہے وہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کیونکہ اس سے پہلے والا مہینہ بھی بڑا برکتوں والا مہینہ ہے, فرمایا گیا کہ رجب جو ہے وہ بھی اللہ کا مہینہ ہے, اور شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان مبارک امت کا مہینہ ہے. انسان کے دل کے اندر یہ خیال جاتا ہے کہ وہ کیسے, تو رمضان مبارک جو مہینہ ہے امت کے لیے اس لیے ہے کہ خالق کائنات اس ماہ مقدس کے اندر امت پر بڑا رحم پڑا اور بڑی برکتیں فرماتا ہے, اور امت کے پاس وہ مہینہ ایسا ہے کہ آپ سے گناہ بخشوانے کا مہینہ, کیونکہ اللہ رب العزت کثرت سے اس ماہ مقدس کے اندر اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو اس لیے اس ماہ مقدس کو امت کا مہینہ قرار دیا گیا. اور یہ جو ماہ مقدس ہے جو شعبان کا مہینہ ہے, اس کو حضور علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دے کر اس کو بھی بہت بڑی فضیلت بخشی گئی. کیونکہ جب ایک عام سی چیز ہوتی ہے اس کی جب نسبت اعلیٰ چیز سے ہو جاتی ہے تو وہ پھر عام سی چیز نہیں رہتی, وہ بھی پھر کیا بن جاتا ہے, اعلیٰ چیز بن جاتی ہے. اسی طرح جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کو دنیا نہیں جانتی, لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئے تو پھر پورے زمانے کے تاجدار ہو گئے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نہیں جانتا تھا. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کون جانتا تھا, میں تو خطاب کا بیٹا تھا, اونٹ چرانے والا تھا. لیکن جب پیارے آقا سے نسبت ہو گئی تو پھر زمانہ جاننے لگا کہ عمر کون ہے. اور پھر شیطان بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ڈرتا ہے. شان تب ملتی ہے جب نسبت کسی اعلیٰ چیز سے ہو جائے. اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار تھے لیکن جانتا کوئی نہیں تھا. لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو پھر زمانے کے امام بن گئے. پھر رہتی دنیا تک ان کا نام رہ گیا, قیامت تک کوئی نام کا ڈنکا بجتا رہے گا. اس لیے کہ ان کی نسبت اعلیٰ چیز سے ہوتی ہے. اسی طرح جتنے جن لوگوں کے حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے ہیں ان کی شان بھی اب والا ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ ماہ مقدسہ جو ہے, یہ جو شعبان معظم کا مہینہ ہے, اس کی بھی نسبت شعبان الشہری, اس کی بھی نسبت کیا ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ فرمائی ہے. تو پھر یہ عام مہینہ نہیں رہا بلکہ یہ مہینہ بھی مقدس مہینہ بن گیا. اور رسول علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا کہ جس طرح مجھے انبیاء میں فضیلت ہے اسی طرح اس ماہ مقدس کو دوسرے مہینوں پر برتری ہے. اور آگے فرمایا کہ رمضان جو مہینہ جو آنے والا مہینہ ہمیں آج سے تیاری کرنی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا نا تو کثرت سے روزے رکھتے تھے, کثرت سے تلاوت قرآن مجید کے اہتمام فرمایا کرتے تھے, کثرت سے نوافل کے اہتمام فرمایا کرتے تھے. یعنی کہ عبادات کے اندر حضور علیہ السلام ہمارا وقت جو ہے وہ عبادات کے اندر مصروف رہتے تھے. اس لیے کہ جو آنے والا مہینہ ہے اس کی تو ہر گھڑی, ہر پل, ہر لمحہ رحمت کی رحمت اور برکت ہی برکت ہے. تو ہمیں بھی یہ جو مہینہ ہے جب شعبان آ جائے تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ برکت والا ہے, عزت والا ہے, احترام والا مہینہ ہے. تو ہمیں اس ماہ مقدس کے اندر اس آنے والے ماہ مقدس کی کیا کرنی چاہیے, تیاری کرنی چاہیے.
لیکن ہم ہیں اور ہم اپنی دنیا کے کام کاج کے اندر مصروف رہتے ہیں. پھر رمضان آتا ہے، پھر رمضان بھی اسی طرح گزر جاتا ہے، ہم اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہوتے ہیں. ویسے ہی پھر جب رمضان آتا ہے تو ہمیں عید کی فکر پڑ جاتی ہے، عید کے لیے تیاری کریں، کپڑے لینے ہیں، اہتمام کرنا ہے، بچوں کے لینے ہیں. ان چیزوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے اور ہماری زندگی کے اندر خالق کائنات نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، تو ہم اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں، آخرت کی کامیاب بنا لیں. اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لیں. جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر اس سے معافی مانگے کہ یا اللہ نے برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس کی برکتوں کی وجہ سے ہماری بخشش فرمائی. تو یہ جو مہینہ ہے اس کو حضور علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور یہ بڑا عزت والا برکتوں والا یہ بھی مہینہ ہے. اس کے اندر بھی روزوں کا اہتمام کرے. حضور علیہ السلام رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ، اور اگر سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے تو وہ بھی شعبان کا مہینہ تھا. کس لیے؟ رمضان کے استقبال کے لیے کہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ برکتوں والا مہینہ ہے، وہ عظمتوں والا مہینہ ہے. اس کے آنے سے پہلے دیکھیں نا، انسان ہے نا، اس کی کسی چیز کی کوئی روٹین بنانی ہو تو وہ پہلے پریکٹس کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی روٹین بن جاتی ہے. کوئی کام نہیں سیکھتا، کوئی بھی کام کرتا ہے وہ روٹین بناتا ہے. تو یہی مہینہ یہ جو ہے یہ ہمیں روٹین بنانے والا مہینہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینہ کو پچھلے مہینوں میں اس طرح برکتی ہے جس طرح ہمیں انبیاء میں برکتی ہے. اور آگے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، جو آنے والا مہینہ ہے جس کی ہمیں آج سے تیاری کرنی چاہیے، اس مہینہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو دوسرے مہینوں میں وہ ایسے پیارا ہے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے. آپ نے ان کی جدائی کے اندر رو کر اپنی آنکھوں کی جدائی چلی گئی تھی کہ آنکھوں کی اس محبت کی وجہ سے کہ جس کے ساتھ ان کی محبت تھی وہ ان سے بچھڑ گیا تھا. تو یہی مہینہ جو آنے والا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کو اتنا پیارا ہے، اس طرح دوسرے مہینوں سے زیادہ پیارا ہے جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے تھے. لیکن ہمیں ان مہینوں کی ہمیں علم جاتی ہے، پتہ نہیں جاتی، کیونکہ ہمارے مہینے جو مسلمانوں کے ہیں وہ تو یہ ہے نا محرم، صفر، ربیع الاول اسلامی جو مہینے ہیں. یقین کریں کہ ہمارے ہاں یا آپ کی بھی غلطی نہیں، ہماری بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں برٹش قانون چلتا ہے اس کے مطابق کہ ہم جانتے ہیں اور انہی مہینوں کو ہم اپناتے ہیں. لیکن ہمیں بحثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان سے ہٹ کر اپنے جو روزمرہ کے کام ہیں، جو اپنے معاملات ہیں، شادی بیاہ کے جو بھی ہیں، وہ کم از کم ان مہینوں کے مطابق ڈھالنے چاہیے. اور یقین کریں کہ جب چاند نکلتا ہے کسی مہینے کا، صرف 2 چاند کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، ایک عید کا چاند اور ایک رمضان کا چاند. اور ہمیں یقین کریں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب چاند نکل رہا ہے، کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے، کون سا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. ہمیں یقین کریں ایک وہ چاند ہے کیونکہ وہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تلاوت قرآن مجید کے اہتمام کرنا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں. تو ان 2 چاند ہیں نا، رمضان مبارک کا چاند وہ بھی اس لیے کہ عید کب آئے گی. پھر جب رمضان مبارک اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 30 کے بجائے 29 روزے بن جائیں. حالانکہ ایک روزے کا اللہ ہم اتنا ثواب رکھتا ہے کہ آپ کو مجھے روزے کے ثواب کا پتہ ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے. خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ کشیدہ عبادت ہے. لیکن کشیدہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کس نے روزہ رکھا ہے کس نے نہیں روزہ رکھا. تو یہ ایک کشیدہ عبادت ہے. خالق کائنات نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ کشیدہ عبادت ہے اور یہ میرے لیے ہے، اس لیے جزا بھی میں عطا کروں. لیکن بتایا نہیں ہے تمہارے کو اتنا ثواب ملے گا، ہر چیز کا ثواب بتا دیا، لیکن روزے کے بارے میں ثواب نہیں، اتنا زیادہ ثواب ہے. تو یقین کریں ہمیں کوشش ہوتی ہے، بس یقین جانیے ان کو زیادہ ہوتی ہے جنہوں نے نہیں روکے ہوتے ہیں. جس کے روزہ بندے اس کے وہ جو عید ہوتی ہے نا، 30 جب پوری ہو جائے نا لوگ مانتے پڑ جاتے ہیں، ٹھنڈ پڑ جاتے ہیں، 30 بن گیا. اور یقین جانیے کہ جب 29 روزے 30 کو شام کو چاند نظر آ جائے تو لوگ جو ہے وہ بڑے اہتمام کرتے ہیں. کوئی گولے چھوڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ سارے ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطانی فعلوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. تو میں یہ آپ کو تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں کہ آنے والا مہینہ ہے وہ بہت قریب مہینہ تک ہے. اور یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے. یہ شب برات ہے
برات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے معافی مانگنے، برات کہتے ہیں بری ہونے کو، چھوٹ جانے کو، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یقین جانیے کہ ہمارے اس بات کے اندر ہم اتنا زیادہ گناہ کرتے ہیں اور شیطانی کام زیادہ کرتے ہیں۔ یہ برود لے کر آئیں گے کہ گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، چوراہوں کے اندر برود چھوڑے ہیں، بڑے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو رات ہے یہ شب توبہ بھی ہے، اپنے رب کے حضور توبہ کرنے والی رات ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نگاہ مبارک اٹھائی نا، حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون سی رات ہے جس کے اندر خالق کائنات نے 300 رحمت کے دروازے کھول دیے؟ دیکھیں ادھر رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں اور ادھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شیطانی کام کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 15 شعبان کی رات ہے، آج خالق کائنات توبہ کرنے والوں کی کثرت سے بخشش فرما دیتا ہے۔ جو توبہ کرتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن چند لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان کی معافی نہیں ہوتی۔ ایک وہ جو زنا کرتا ہے، دوسرا وہ جو جادوگر ہے، کہاں یہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں حال تو اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ لوگوں کی بتاتے رہتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس ابن خیل ہے۔ کہاں جادوگر، یہ جو کالے جادوگر کے لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آج کل ہمارے ہاں تو لوگوں نے رواج بنا لیا ہے، یقین کرے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، اس طرح لکیریں مار کے دیتا ہے کہ یہ جادوگر عمل ہے، اس کے پاس سے بش لگتا ہے۔ پھر ہماری کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہماری مائیں بہنے جاتی ہیں۔ حالانکہ عورت کو غیر محرم کے سامنے تو جانے دی جائے، قرآن مجید کے بعد پڑھنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ کسی جادوگر کے پاس سنتی ہوگی، کسی عمل کے پاس۔ یہ ہماری یقین کریں دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم گھر میں ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، گھر میں ان کو قرآن مجید سکھائے، اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ سکھائے، تو کیوں جائے؟ یہ ہماری کمپنی ہے، ہماری کمپنی ہے۔ جب لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالنے والے، لوگوں کو آپس میں لڑانے والے، لوگوں کے گھروں کے اندر یہ جادو کو کرنے والے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن کہاں جادوگر اور زناخور اور شرابی، یہ شراب بھی بہت بڑا گناہ ہے اور زنا بھی ہے۔ دیکھیں نا، جب تک یہ زنا قرض ہوتا ہے، اگر آپ کرتے ہیں نا تو آپ اس وقت تک مرتے نہیں ہیں جب تک آپ اس کا بدلہ نہیں چکا لیتے۔ تو اس لیے چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کی بخشش جو ہے مطلب نہیں ہوتی۔ تو یہ رات جو ہے یہ شب برات گناہ میں اس کے لیے رکھا گیا ہے کہ یہ بری ہونے کی رات ہے، گناہوں سے بری ہونے کی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اور بہت سے مفسرین اکرام، سارے نہیں، ہر چیز کے اندر نا اختلاف پایا جاتا ہے، بہت سے مفسرین اکرام کے مطابق اس رات کو ہمارے عمل اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی برکت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے عمل اٹھائے جائیں، ہم کام کر رہے ہیں وہ شیطان والا، کیا ہمارے وہ اعمال اچھے اٹھائے جائیں گے؟ اگر ہم اللہ کے گھر کے اندر عبادت کر رہے ہوں گے، اس کے سامنے سر میں ثبوت ہوں گے، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ شب توبہ ہے، توبہ کی رات ہے، اور اس کی اور بھی رات ہے، لیلۃ الرحمت ہے، رحمت کی رات ہے، لیلۃ المغفرت ہے، مغفرت مانگنے کی رات ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سارے کاموں کو بھول جاتے ہیں، اور مسجدوں کے اندر چند لوگ نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، چند چیزا، لیکن گلی بازاروں کے اندر بچوں کو دیکھو، نوجوانوں کو دیکھو تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ شیطانی کام کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے بچے لوگوں کو ایک اذیت دیتے ہیں، جن کے گھروں کے سامنے ہم شور شرابہ کرتے ہیں، کیا وہ ہمیں دعائیں دیتے ہوں گے؟ اب خود اندازہ لگائیں، آپ کے گھر کے سامنے کوئی جائے اور آپ کے گھر کے سامنے وہ شور کرے، آپ اس کو دعائیں دیں گے؟ آپ تو دعا کریں گے یا اللہ اس کو سامنے، یہ تو ہمیں تنگ کر کے سے رکھا ہے۔ اگر ہمارے بچے کسی کے گھر کے سامنے جا کر کسی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو یقین کریں ان کے منہ سے دعا نہیں نکلے گی۔ اس لیے ایک کام ہی شیطانی عمل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ کو رات کرنے والے کام ہے، یہ رات ہے اللہ کی راضی کرنے والی۔ ہم اس رات کو چھوڑ کے اللہ رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 92 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو خالق کائنات اپنی شان کبریائی کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے یہاں سے لے کر طلوع تک تو خالق کائنات کی رحمت آوازیں لگاتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مصیبت زدہ اس کی میں مصیبت دور کر دوں، ہے کوئی رحمت مانگنے والا کہ اس کو میں رحمت سے نواز دوں۔ اللہ رب العزت کی جو شان ہے وہ آوازیں لگا رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم خواب غفلت میں اتنے سوئے ہوئے ہیں ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت یہ تو ایسی رحمت کے رحمت در کھل گئے ہیں، آگے پیچھے مانگتے رہتے ہیں، لیکن جب اس رحمت کے در کھلتے ہیں تو ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، ہم اپنے خواب غفلت کے اندر سو رہے ہوتے ہیں۔ سامعین یہ جو راتیں ایسی آتی ہیں، یہ راتیں آتی ہیں اللہ کو راضی کرنے کی۔ آپ نے تو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، جو غلطیاں کوتاہی ہو گئی ہیں، انسان ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، اور یقین کریں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایسی ایسی غلطیاں کر گزرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے رہتے ہیں، اور بڑی بڑی ایسی انسانوں کے اندر خرافات پائی جاتی ہیں، لیکن یہ راتیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، وہ جوش میں ہوتی ہے، اس سے جو مانگو نا وہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ تو خود اس کی رحمت آوازیں لگا رہی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے لے کر اس کا طلوع ہونے تک اللہ رب العزت اپنی شان کی رعایت کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرما کر لوگوں کو متنبی کر رہا ہوتا ہے کہ ہے تو مانگنے والا مانگو تو صحیح، لیکن یقین جانے کہ ابھی پتہ نہیں ہے اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے کتنے قریب ہے، کتنے قریب ہے، جس کے ہم تک وہ دور کرتے رہتے ہیں، جب وہ قریب آتی ہے تو ہم اس سے دور جاتے ہیں۔ اس لیے سامعین کوشش کریں کہ یہ شب برات آنے والی ہے، اس رات کو اپنے ساتھیوں گناہوں کی معافی مانگے۔ ہو سکتا ہے آپ کا میرا نامہ اعمال اٹھایا جا رہا ہو اور ہمیں روزی تقسیم کی جا رہی ہو تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم خواب غفلت کی نیند کے اندر سو رہے ہوں تو بچوں کو بھی تھوڑا سا خدا را سمجھائیں۔ ٹھیک ہے بچے ہیں جی بات آتے، لیکن آپ کوشش تو کریں۔ کون سا ایسا کام ہے جو کوشش کرنے سے نہیں ہوتا؟ آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ بھی آئے گا۔ کوشش کریں کہ بچوں کو مسجد کے اندر بھیجیں، بچے مسجد کے اندر بیٹھ کے عبادت کریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، آپ کو ثواب ملے گا، بچوں کو بھی ثواب ملے گا، اور آنے والا جو مستقبل ہے بچوں کا بھی سمجھ جائے گا۔ بچے جب اللہ کے گھر کے اندر آئیں گے وہ اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، ان کو پتہ ہوگا تمہارا مقام وہی ہے، اسی رب سے مانگنا ہے، اس سے مانگیں گے تو آنے والا جو وقت ہے وہ بھی آزادی سے گزرے گا۔ اس لیے سامعین کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس شب قدر اور یہ شب برات کی جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ شیطانی فعلوں سے بچنا ہے، آپ کو بھی بچنا ہے۔ یقین کریں یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم یہ جو برود چھوڑتے ہیں نا یہ کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یہ ہم نہ سمجھنا کہ بس ٹھیک ہے بچوں کا یہ رونق میلہ ہے، رونق میلہ نہیں ہے۔ جب اللہ کو ناراضگی والے کام کریں گے، اللہ کی رحمت قریب ہوگی تو شیطان کو خوش ہونے والے کام کریں گے تو اللہ رب العزت کو راضی نہیں ہوگا، پھر وہ ناراض ہوگا۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو سمجھ لو کہ ساری جو زندگی ہم نے گزاری اس کی سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہم نے کر لیا۔ اگر اسی رات اس کو راضی کر لیا تو اس سے بڑا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کی جز ہے اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت میں کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کی نمازیں اس کی روزے سارے رائگاں چلے گئے۔ اس کے سامعین آج کل ہمارے ملک پاکستان کے حالات بڑے خراب جا رہے ہیں۔ جو بھی کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھتا ہے سب سے پہلے اس کو یہی نظر آتا ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل ایک فیصلہ آیا ہے، یہ جو ہماری چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم مذمت کرتے ہیں ان کے اس فیصلے کی جو انہوں نے قادیانی کو جس نے قرآن مجید کی غلط ترویج کی تھی اس کو 5000 بچتوں کے عوض اس کو رہا کر دیا ہے، اور پھر اس نے کچھ دفعات نکالنے کا جو حکم دیا ہے۔ ہم اس کی زور مذمت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی ہدایت دے، اس کی بھی ہدایت دے، اور ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر بڑھ چڑھ کر سر دھڑ کے باز لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔